ہم کوفہ میں ابھی موجود ہیں اور حضرت میثم تمار علیہ السلام کا جو روضہ ہے، جو مقبرہ ہے، وہاں پہ ہم موجود ہیں۔ حضرت میثم تمار امام علی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں، اور حضرت میثم تمار جو تھے وہ بنی اسد قبیلے سے تھے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے غلام تھے۔ بعد میں امام نے آپ کو آزاد کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی کہ میثم آپ جو ہیں وہ آپ کو شہید کیا جائے گا اور آپ کو کھجور کے درخت کے ساتھ جو ہے وہ لٹکایا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ حضرت میثم تمار کو شہید کیا گیا اور اسی طرح جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کھجور کے ساتھ ان کو لٹکایا گیا۔ حضرت میثم تمار کا گناہ یہ تھا کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں آئے تو لوگوں کو جو ہے وہ امام حسین کی بیعت کے لیے دعوت دی۔ حضرت میثم تمار وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زبان کے ذریعے کوفہ والوں کو جگانے کی کوشش کی اور کوفہ والوں کو غاصب حکمرانوں کے چنگل سے نکلنے کی دعوت دی۔ تو جو ان حکمرانوں کو پسند نہ آئی اور انہوں نے کیا کیا، بنی امیہ کے جو تھے یہاں پر ولید جو تھا، اس نے حضرت میثم تمار کو شہید کر دیا۔ اب جب بھی کوفہ آئیں تو آپ ضرور جو ہے وہ حضرت میثم تمار کا جو یہاں پر روضہ اقدس ہے، یہاں پر ضرور آپ تشریف آوری کریں، اور یہاں پر ہی وہ ایک کھجور بھی ہے جو منسوب ہے۔ کچھ مختلف روایات ہیں کھجور کے حوالے سے، کچھ کہتے ہیں پرانی کھجور ختم ہو گئی، اس کی جگہ نہیں لگائی گئی تاکہ اس کی جگہ مثلا جو نشانی ہے وہ باقی رہے۔ تو جب بھی آپ لوگ آئیں، بندہ حقیر کو بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو ہے وہ ہمارے لیے بھی دعا گو ہوں، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آج 14 صفر المظفر ہے، اور ہم جو ہے وہ یہاں پر آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور آپ سب کے لیے، آپ سب کی جتنی مشکلات پریشانیاں ہیں ان کے لیے خصوصی دعا ہم یہاں پر کریں گے انشاءاللہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔